بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت زیادہ اصرار پر میرے بہنوں اور بھائیوں کے ان بہنوں اور بھائیوں کے جو ابھی تک کسی بھی وجہ سے اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس عمل کے بارے میں جو ہے میں نے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے، جو میں یہ عمل کر رہی ہوں، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے، یہ عمل خاص مخصوص ان کے لیے ہے۔ اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات شاید واپس پلٹ آئے، مگر اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی دامن خالی رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اس کے بارے میں جو ہے دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی اس کو اگر آپ نے بالکل ویسے ہی کیا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کری، تو 40ویں دن آپ کی شادی ہے، تیاری کر لیجیے گا۔ جس نے بھی عمل کیا وہ کبھی نامراد نہیں رہے گا۔ یہ عمل ایسا اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، اس کو ضرور کریے گا۔ یہ عمل بہت پرانا ہے، تقریباً سمجھیں جیسے 7 سمندروں کی تہہ میں چھپا ہوا ایک صدف ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو موتی ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ عمل چھپا ہوا تھا سینوں میں، اور اس کے بعد ہم تک جو ہے یہ پہنچا ہے، اور یہ میں آپ کے جو ہے خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اس کو کریے۔ اس کے بارے میں جو ہے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کا جو ہے کام ہو گیا۔ اب سب سے پہلے ہم وقت کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو وقت ہے وہ کیا ہے۔ وہ ہے عشاء کے بعد آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عشاء کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اور جو کی ہے مطلب کہ عشاء سے لے کر آپ کے سونے سے پہلے تک کا جو ہے اس کا وقت ہے۔ یعنی کہ آپ عشاء کی آپ نے نماز پڑھ لی، اب اگر آپ فری ہیں اور آپ کو کوئی کام نہیں ہے اور آپ بڑے آرام سے اس وقت عمل کو جو ہے ٹائم دے سکتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ عمل کر لیں۔ اور اگر آپ کو کچھ کام ہے تو آپ پہلے عشاء پڑھ لیں، پھر اپنے کام نمٹا لیں، اس کے بعد پھر اس عمل کو کریں۔ یعنی سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء سے لے کر سونے سے پہلے کے درمیان کا جو وقت ہے وہ اس عمل کا وقت ہے، وہ آپ نے رکھنا ہے اس کے لیے۔ اچھا، دوسرا جو ہے اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب جو لوگ عشاء کی نماز کے فوراً بعد عمل کر رہے ہیں تو ان کا تو وضو ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ گیپ کر کے کر رہے ہیں اپنے عشاء کی نماز کے بعد، کچھ کام ہے ان کو وہ کرنے کے بعد کر رہے ہیں تو ان کے لیے پھر وضو کرنا اس عمل کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو جب بھی عمل کرنا ہے، جب بھی کریں، لیکن قبلہ رخ ہو کر کرنا اس کے لیے آپ کا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی بیٹھیں منہ کر کے اور شروع کر دیں، نہیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، چاہے کرسی پہ بیٹھ کے کریں، چاہے نیچے زمین پہ بیٹھ کے کریں، جہاں کرنا ہے کریں، مرضی ہے آپ کی، لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا اس کا ہے کہ آپ نے جب ارادہ کر لیا، قبلہ رخ بیٹھ گئے، وضو کر لیا، وقت معینہ پہ جو وقت بتایا گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 بار۔ سب سے پہلے آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کہ تعداد کی قید ہے، 11 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن کوئی کون سا پڑھنا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کو میں جو ہے بولوں گی، اگر میرا مشورہ آپ مانیں تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا، اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے خیال میں 11 بار پڑھنے کے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں شاید، وہ آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اب درمیان میں اول آپ نے پہلے 11 بار درود شریف پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے اب یہ ذکر 100 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ بہت چھوٹا سا ذکر ہے، ہم لوگ اکثر اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ یہ ذکر پڑھنا شروع کریں گے تو پلیز اس کو مشین کی طرح دوڑائیے گا نہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ اس طرح کر کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے بہت اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ 100 آپ نے اس کی تعداد لازم رکھنی ہے۔ اس کے لیے آپ چاہیں تو کاؤنٹر اپنے پاس رکھ لیں، تسبیح رکھ لیں، 100 دانے ہونے لازمی ہیں، اوپر نیچے نہیں۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں دھیان سے پڑھیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھ لیا۔ اس سے چاہیے کہ آپ کے پاس کاؤنٹر ہو تاکہ آپ اس پہ کاؤنٹ کر سکیں کہ 100 بار ہو گیا ہے جی۔ اب پھر آپ نے جب یہ عمل کر لیا ہے، مطلب یہ ذکر کر لیا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 100 بار، پھر آخر میں وہی 11 بار درود پڑھ لیں۔ درود پر اگر اوپر جو درود پڑھا ہے وہی پھر نیچے ہی پڑھنا ہے۔ اگر پہلے ابراہیمی پڑھا ہے درود ابراہیمی تو نیچے بھی درود ابراہیمی، اوپر چھوٹا پڑھا ہے تو نیچے بھی چھوٹا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب آپ کو جلدی ہے ختم کرنا ہے، لپیٹنا ہے، تو آپ نے نیچے چھوٹا پڑھ لیا، ایسا نہیں کریے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مکس اپ نہیں کریے گا۔
اس کے بعد آتا ہے عمل کی مدت. عمل کی مدت 40 روز ہے. 40 روز کے اوپر آپ ٹک کر لیجئے اور اس کے بعد ان کو کرنا شروع کریے. 40 روز کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کے اس عمل اس طریقے کے جیسے آپ نے کیا ہے، جیسے میں بتا رہی ہوں، آپ یقین مانیں ضرور دعا کی قبول ہو جائے گی. اور 40 دن کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ رشتہ آئے گا، خود آئے گا اور طے بھی ہو جائے گا. اچھا، اب 40 دن کی جو مدت آ جاتی ہے تو لڑکیوں کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے، وہ 40 دن پورے نہیں کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے طریقہ میں بھی اسے بتا دوں. جن کے میری بہنیں جن کے مخصوص ایام آ جائیں گے بیچ میں، وہ اپنی تعداد کو اس کے بعد مکمل کریں. جیسے کہ آپ نے طے پڑھنا شروع کیا، اس کا شمار کرتی رہے، ریکارڈ اس کا رکھتی رہے کہ آپ نے کتنے دن تک کر لیا. اس کے بعد جب آپ کے مخصوص ایام شروع ہو جائے تو اس میں آپ گیپ کر دیں، اور جب وہ گیپ ہو جائے، جب وہ کر لیا ہے آپ نے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو شروع کر دیجیے گا. تیر بہدف عمل ہے، اس کو ضرور کریے. اس کی ایک اور شرط اس پہ تاثیر پیدا کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس کو آگے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کریے گا، شیئر بھی کرے گا. نئے دیکھنے والے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز ہر روز اپلوڈ اس چینل پر ہوتی ہے. ویڈیو یقیناً آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عمل کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.